اخبار میں تو ایک بچے کی کیئر ٹیکر کا اشتہار تھا۔ یہ تو جوان جہان مرد کو بچوں کی طرح رکھنا پڑ رہا ہے۔ مومنہ وحاج کو دلیا کھلاتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ سارا دلیا وہ اپنی بیڑ پہ لگا چکا تھا۔ اب ہنستے ہوئے تالیاں بجاتا مومنہ کو مزید سچ کرنے لگا۔ اپنی ماں کے علاج کے لیے مومنہ کو 50,000 چاہیے تھا۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نوکری نہ مل سکی، مگر ایک بزرگ شفیق خاتون نے اپنے 28 سال کے پوتے کو بچہ کہہ کے اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے جھولے دو، وحاج کی اگلی فرمائش پہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ تمہیں جھولے دینے کے چکر میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مگر وہ ضدی انداز میں خود ہی مومنہ کے وحاج کمرے میں بیٹھا، آنکھوں میں معصومیت، ہونٹوں پر شرارت لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مومنہ نے دلیا کا پہلا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا، اس نے ہنستے ہوئے منہ موڑ لیا۔ دلیے کا آدھا حصہ اس کی داڑھی پہ لگ چکا تھا۔ مومنہ کی چھنچھلاہٹ حد سے بڑھ گئی۔ اللہ کے بندے، یہ داڑھی کو کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ وحاج نے معصوم بچے کی طرح تالیاں بجا دی اور کہکا لگا دیا۔ اور تو مومنہ نے صبر کا گھونٹ بھرا، مگر دل ہی دل میں سوچا، یہ 28 سال کا مرد ہے یا 5 سال کا بچہ۔ ہاتھ چھٹک کر پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اچانک وحاج نے اس کی کلائی تھام لی۔ لمحہ بھر کو مومنہ کا سانس رک گیا۔ وحاج کی شرارت بھری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے پل کے لیے ساکت کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی ضدی آواز میں بولا، مجھے جھولے دو۔ مومنہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ جھولے؟ وحاج نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کوئی ضدی بچہ ہو۔ ہاں، ابھی کے ابھی۔ غصے اور بے بسی میں مومنہ نے برتن زور سے میز پہ پٹکا۔ تمہیں جھولے دینے کے چکر میں میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مگر وحاج نے ضدی انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی کو ہلایا اور بولا، اگر تم نہ دوگی تو میں خود ہی جھولوں گا۔ اور پھر واقعی میں اپنی کرسی کو ہلانے لگا۔ مومنہ کے دل کو دھڑکا سا لگا، کہیں یہ گر نہ جائے۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور مومنہ کو پہلی بار لگا شاید اس پاگل جوان جہان مرد کی آنکھوں میں کچھ اور بھی چھپا ہے۔ اماں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج یہ ایک اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، ایک بچے کی کیئر ٹیکر کے لیے بہت جلد پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو محبت اور عقیدت سے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، مومنہ، میری بچی میں نہیں چاہتی تم لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرو یا کسی کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ ساری عمر تمہاری ماں نے غربت میں گزاری، مگر ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میں کیسے برداشت کروں گی میری بیٹی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرے؟ نہیں امی جان، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام نہیں کر رہی امی جان، مت پریشان ہوئیں۔ وہ بس ایک بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آپ بس دعا کیجئے گا مجھے یہ نوکری مل جائے، پھر دیکھنا پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں۔ 1 مہینہ بس اس کے پاس جا کے کام کروں گی، پھر مجھے 50,000 مل جائیں گے۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، صرف ایک بچے کی دیکھ بھال کرنے کا اسے 50,000 کیسے مل سکتا ہے؟ اپنی ماں کے ہاتھوں پر محبت اور عقیدت بھرا بوسہ دینے کے بعد وہ ہسپتال سے باہر نکلی۔ وہی پرانی سی چادر اس نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی تھی۔ اخبار میں وہ پتہ دیکھا اور آٹو والے کو بتایا۔ 5 منٹ بعد ہی اس بڑے سے محل نما گھر کے سامنے موجود تھی۔ باہر کھڑے ہو کے اس نے بڑے سے گھر کو دیکھا، اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا، اندر داخل ہوئی۔ ایک ٹھنڈک کا احساس اسے ہوا تھا۔ ملازمہ نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، جی آپ کون؟ وہ اخبار میں اشتہار تھا، کسی بچے کی دیکھ بھال کے لیے کیئر ٹیکر چاہیے، اسی انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ او اچھا، آ جائیں، میں آپ کو بڑی بی جان سے ملواتی ہوں، ملازمہ نے خوش اخلاق لہجے میں کہا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک بزرگ خاتون آئی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ بغور انہوں نے مومنہ کو سر سے پیروں تک دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت دھوپ کی وجہ سے وہ بالکل لال سرخ ہو رہی تھی، چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین تھی۔ غربت نے بس اس کا حال بگاڑا ہوا تھا۔ اس شفیق خاتون نے
اس کی طرف دیکھا۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے اپنے پوتے کی دیکھ بھال کے لیے اشتہار دیا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ جیسے بولیں گی میں ویسے آپ کے پوتے کا خیال رکھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازمہ تمہیں کمرہ وغیرہ دکھا دیتی ہے، تم آج سے ہی جوائن کر سکتی ہو۔ آج سے؟ اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب بیٹا؟ تمہیں پتہ ہے میرا پوتا بہت اکیلا ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں، اور یہاں وہ ملازمین کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کوئی ایسی لڑکی ہو جو اچھے سے اس کا خیال رکھے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی بڑی بی جان نے اسے یہ پوچھا، بیٹا تمہاری ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ سن کے تو وہ خاموش ہو گئی، حالانکہ اس نے صاف دیکھا تھا ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے جو ہر چیز کے بارے میں جانتی ہو۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ دیکھیں، مجھے نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے بڑی بی، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ہر چیز کے بارے میں جانتی ہوں۔ میں ان پڑھ یا جاہل نہیں ہوں، دوائی میڈیسن وغیرہ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ کچھ بھی آپ کے پوتے کو ضرورت ہوگی تو میں اسے دوں گی، مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا ایسے نیچے نہیں بیٹھو، چلو شاباش اٹھو۔ وہ اچھی خاصی سلیقہ مند عورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل سے تم جوائن کر سکتی ہو، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، یقیناً تم میرے پوتے کی اچھی دیکھ بھال کرو گی۔ اور وہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں سکینہ بیگم کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ اسے کسی کے گھر میں اس طرح بھیجتی۔ مگر اگلے دن ہی وہ اچھے سے صاف ستھرے لباس میں اس بڑے سے محل نما گھر میں آ گئی۔ سب سے پہلے ملازمہ اسے بی جان کے پاس لے گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بی جان کو سلام کیا۔ ملازمہ نے ہی بی جان کے کہنے پہ اسے وہاج کا کمرہ دکھا دیا۔ یہ چھوٹے صاحب جی کا کمرہ ہے، آپ یہاں چلی جائیں، وہ اندر ہی ہوں گے، یہ تو ان کے سونے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ جا کے دیکھ لیں، ان کا کوئی کام کرنے والا ہوگا وہ آپ کر دیجیے گا۔ کمرے کو صاف کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ امیر لوگ بھی نا کتنے عجیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے الگ کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پہ پڑے ہوئے وجود کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ واہ بھائی واہ، پوتے کے کمرے میں پوتے کا باپ بھی سو رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہاں پہ مجھے پوتا تو کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کا باپ سو رہا ہے۔ اس نے بغور وہاج کی طرف دیکھا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، پیشانی پہ بال بکھرے ہوئے تھے، گال پہ ہلکی ہلکی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب بیڈ پہ بکھرے ہوئے اس نے کھلونے دیکھے۔ کہیں یہی تو نہیں بڑی بی جان کا پوتا جس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ وہ بغور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ چوڑی جسامت، چوڑے شانوں والا، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائے وہ سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، ملازمہ سے کہنے لگی، رانی بات سنو۔ ہاں جی بولیں، کیا ہوا ہے؟ وہ پوتا کہاں ہے بی جان کا؟ پوتا تو مجھے نظر نہیں آ رہا، اندر تو اتنا بڑا کوئی بندہ سو رہا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، وہ بندہ ہی بی جان کا پوتا ہے۔ رانی اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، دھیان سے سنبھالنا اس کو۔ لیکن اخبار میں تو بچہ لکھا ہوا تھا۔ بچہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ پوتا لکھا ہوا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ انہوں نے اپنا پوتا لکھا تھا۔ وہی اگر پوتا لکھا تھا تو بچہ ہونا تھا۔ اب اتنی بڑی خاتون کا اتنا چھوٹا سا پوتا ہونے سے رہا، یہی 28 سال کا ان کا پوتا ہے۔ رانی کی بات سن کے وہ حیران ہو گئی تھی۔ اس کا خیال میں رکھوں گی؟ یہ تو کل کو مجھے بولے گا، اٹھا کے مجھے جھولے بھی دو، مجھے اٹھا کے یہاں بھی لے جاؤ، مجھے اٹھا کے وہاں بھی لے جاؤ، میں کیسے لے جاؤں گی؟ اس کی باتیں سن کے رانی کی تو ہنسی نکل گئی۔ چلیں شاباش میڈم، اب جا کے ان کا خیال رکھیں، شکر کریں آپ کو یہ نوکری مل گئی۔ رانی کی بات سن کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر آئی، اور ان کے سارے کام آپ کے ذمہ ہیں، کھانا پینا، کمرے کی صفائی کرنا، سب کچھ۔ مطلب اس کی ماں بن کے مجھے رہنا پڑے گا؟ اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد
وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی، پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا ملازمین نے کتنے دنوں سے اس کے کمرے کی صفائی نہیں کی۔ اب ملازمہ اس کے کھانے کا بتانے لگی، صاحب جی کو رات کے وقت دلیا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب دلیا دیا جاتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے کیا؟ 28 سال کے مرد کو دلیا کھلا کھلا کے کمزور کر دینا، زیادہ باتیں مت کرو۔ رانی نے اسے گھور کے دیکھا، اتنے میں بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان، کیا آپ 28 سال کے مرد کو دلیا کھلائیں گی؟ وہ تو پتلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ بی جان اس کی بچوں جیسی باتیں سن رہی تھی، کتنی وہ بچی نظر آ رہی تھی، اتنی ہی وہ بول بھی رہی تھی۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو بیٹا، جیسے ڈاکٹر نے بولا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ بی جان نے جس طرح محبت بھرے انداز میں کہا، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دلیے والا باؤل لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دلیا دیکھا، اس لڑکی کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، اسے دیکھتے ہی تالیاں بجانے لگا۔ مومنہ نے لا کے اس کے سامنے دلیا رکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مومنہ کو دیکھ کے سوال کیا۔ میں آپ کی ملازمہ ہوں، وہ غصے میں بولی تھی۔ ملازمہ کیا ہوتا ہے؟ تم میری دوست بنو گی؟ تم کتنی اچھی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تمہاری دوست بننے کے لیے ہی تو آئی ہوں، ساری زندگی دوست بن کے رہوں گی۔ وہ عجیب انداز میں اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، یہ 5 منٹ میں ختم کرو، مجھے تنگ مت کرنا ورنہ میں جوتا اتار کے ماروں گی۔ وہ بالکل اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی یہ عمر میں اچھا خاصا بڑا ہے۔ اسے دلیا کھلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف کیا تو سارا دلیا اس کی داڑھی پہ لگ گیا۔ اللہ کے بندے، اسے کھانا ہے، داڑھی پہ نہیں لگانا۔ وہ دوبارہ سے اس کے منہ کے پاس چمچ لے گئی۔ نہیں، تم مجھے چھولے دو۔ وہی بات، وہ آنکھیں پھیلائی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جھولا؟ میں تمہیں جھولا دوں؟ پاگل ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں، مجھے جھولا دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے ضدی انداز میں بولا۔ اچھا پہلے شاباش، یہ ختم کرو، اس کے بعد میں تمہیں جھولا دوں گی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے دلیا کھلایا، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ جھولا جھولا کرتے وہی پیچھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ مومنہ جیسے ہی اٹھنے لگی، اس نے ایک دم سے مومنہ کی کلائی پکڑ لی۔ مومنہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑو مجھے، مومنہ نے سختی سے کہا۔ وہ آج لمحے بھر دیکھتا رہا، پھر بچوں جیسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو میری دوست ہونا۔ مومنہ کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی تھی، اس کے ہاتھ کو اپنی کلائی پہ محسوس کر کے، جیسے اس کی معصومیت میں ایک پردہ ہو۔ ہاں میں آپ کی دوست ہوں۔ آپ تو سونے لگے تھے، آپ پھر کیوں اٹھ گئے ہیں؟ اس نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم میری دوست ہو نا، پھر سب مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تم میرے پاس رہو نا، یہاں سر رکھ کے سوتا ہوں۔ اس کے قریب ہی معصوم بچوں کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کے سو گیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہے۔ اب میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، مجھے تب نیند آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی بچوں جیسی حرکتیں اچھی خاصی انجوائے کر چکی تھی۔ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کافی وقت بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے سر کو تکیے پہ رکھا اور نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا۔ ہائے اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھی، باہر آئی تو سامنے ہی لاؤنج میں بی جان بیٹھی ہوئی تھی، وقار صاحب کے ساتھ کوئی ضروری بات کر رہی تھی۔ وقار صاحب نے جب اس لڑکی کو گھر میں دیکھا تو ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اماں سائیں، یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ کیئر ٹیکر رکھی ہے، تمہیں پتہ تو ہے وہ آج سب ملازمین کو کتنا تنگ کرتا ہے، انہوں نے گھر کے اور بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آج کے لیے الگ سے رکھی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کچھ پتہ کروایا ہے؟ معصوم سی بچی ہے، اتنی زیادہ بڑی نہیں،
اس کا اچھے سے خیال رکھے گی، اس کے سارے کام کر دے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ آج کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو اس کے لیے آپ نے لڑکی رکھی ہے، لیکن اس کا ذہن تو بچوں جیسا ہے نا۔ لیکن ہمیشہ اس کا ذہن بچوں جیسا نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں ظاہر ہے ہمیشہ بچوں جیسا نہیں رہنا، علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقار صاحب کے جانے کے بعد بی جان نے مومنہ کو اپنے پاس بلایا۔ مومنہ بچے میری بات سنو۔ بی جان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بچے وہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ بس مجھے کہہ رہا تھا کہ اٹھا کے جھولے دو۔ اب اتنے بڑے جوان جہان مرد کو اٹھا کے میں جھولے دیتی اچھی لگتی؟ میری تو ہڈیاں ٹوٹ جانی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بی جان اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تھوڑا برداشت کر لینا، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ بالکل بچہ، اس کا ذہن بچوں جیسا ہے، تو کوشش کرنا کچھ دیر اس کے سونے تک وہیں کمرے میں بیٹھی رہنا۔ تم پہ اتنا زیادہ کام کا برڈن نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن بیٹا تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، منہ مانگی قیمت دوں گی، لیکن میرے پوتے کا خیال رکھنا، اچھے سے رکھنا۔ آپ کو بی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس دن کے بعد بی جان نے مومنہ کو بالکل یوں ہی رکھنا شروع کر دیا جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ صبح صبح مومنہ اس کی ادویات دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کے ابھی کمرے میں ادھم مچا رہا تھا، کبھی کسی چیز کے ساتھ کھیلتا تو کبھی کسی چیز کے ساتھ، مگر مومنہ کی نگاہیں ان دواؤں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ یہ تو اماں جان کو بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہ تو غنودگی میں جانے کی ادویات ہوتی ہیں، یہ کیوں ان کو دی جاتی ہیں؟ ان کو تو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس نے مڑ کے وہاج کی طرف دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر اچھی طرح جانتے ہوں گے، میں تو ان پڑھ سی ہوں۔ وہاج اٹھو، دیکھو تو صحیح یہ سارے کپڑوں پہ کیا لگا لیا۔ اس نے کیچپ والی بوتل اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ یہ کیچپ والی بوتل تمہیں کون پکڑا کے گیا؟ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ اس نے زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ نہیں، مجھے کھیلنا ہے نا، مجھے پھر کھیلنا ہے۔ وہ سارا کیچپ اس کے کپڑوں پہ لگا چکا تھا۔ میرے باپ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ وہ بھاری بھرکم مرد کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی، بمشکل اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کیچپ لی جو سارے فرش پہ پھینک چکا تھا۔ 2 منٹ میں وہ آگے پیچھے کیا ہوئی، اس نے تو پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ صاف بھی مجھے کرنا ہے۔ یا اللہ یہ کتنا عجیب ہے، پتہ نہیں بچپن میں کیا آفت مصیبت برپا کرتا ہوگا۔ اسے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا۔ اب یہاں سے تم نے ہلنے کی کوشش کی تو تھپڑ لگاؤں گی۔ اس نے جیسے ہی تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا، ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ رونے لگا۔ تم مجھے ڈانٹتی ہو، میری دوست نہیں ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں بی جان کو بتاؤں گا۔ بی جان یہ مجھے ڈانٹتی ہے، یہ زنانی، اسے یہاں سے لے جائیں۔ زنانی پہ تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ڈانٹ دیا، چلو شاباش، اپنی شرٹ چینج کرو۔ فوراً سے الماری سے اس کی شرٹ لے کے آئی۔ بالکل چھوٹے بچے ہو، اس کی گال کو کھینچا تھا۔ کیا ہے میرے گالوں کے ساتھ تمہیں کیا دشمنی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اچھی طرح صاف کیا، سارے کپڑوں پہ لگی ہوئی کیچپ کو بھی صاف کیا۔ اس کے بعد کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ آج کے بعد میں زیادہ گند پھیلاؤں گا کمرے میں تاکہ تمہیں زیادہ کام کرنا پڑے۔ بہت برے ہو تم، ایسے تمہاری دوست کام کرتی رہے گی تو پھر تمہارے ساتھ کھیلے گا کون؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، تم کھیلو گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں نہ کھیلوں گی۔ سارا دن اس کا یوں ہی وہاج کے ساتھ گزر گیا۔ آج وہ ہسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ باہر جانے کی ضد کرنے لگا۔ آ جاؤ لان میں بال کھیلتے ہیں۔ نہیں نا، بال کے ساتھ نہیں کھیلنا، پلیز آ جاؤ، بال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسے لے کے لان میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ تھک چکی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تو جا کے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں جھولے دیتا ہوں۔ وہ پیچھے سے جا کے اسے جھولا جھلانے لگا۔ اس کا دوپٹہ اڑ رہا تھا، اس کے بال ہوا میں رقص کر رہے تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔
شاید اس نے کبھی زندگی میں لائف کو کھل کے انجوائے نہیں کیا تھا جیسے وہ وہاج کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی جینا سیکھی ہو۔ اب مجھے دو، فوراً سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھایا، آگے جھولے پہ بیٹھ گیا۔ وہ اسے جھولے جھلا رہی تھی، پھر وہ آگے دونوں نیچے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی دفعہ وہاج کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ مومنہ نے پہلی بار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں کہا، وہاج تم ایک دن ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں زبردستی قید کیا گیا۔ اس نے وہاج کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا کیوں بولا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں وہاں پہ گفتگو لگے ہوئے تھے جب وقار صاحب وہاں پہ آئے۔ یہ تم دونوں اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وقار صاحب نے غصے میں مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جب سے مومنہ یہاں پہ آئی تھی انہیں یہ لڑکی بہت زیادہ مشکوک قسم کی لگ رہی تھی۔ وہ وہاج نے بولا تھا تو آ گئی تھی، بس اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کمرے میں لے کے جا رہی ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھنے پہ دھیان دو، کسی اور سرگرمی میں نہ ملوث ہو جانا۔ ان کی بات سن کے وہ پریشان ہوئی، عجیب قسم کی وہ بات کر گئے تھے۔ نہیں، وہ بس میں اندر لے کے جانے لگی تھی، وہ ضد کر رہا تھا۔ وہاج تو بہت طرح کی ضد کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کی ضد کی زد میں آ جاؤ۔ مومنہ کا حلق خشک ہو گیا، ان کی معنی خیز بات کو وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ لے کے وہاج کو کمرے میں آ گئی، اس کے سامنے میڈیسن رکھی۔ اتنے میں اس کے چچا جان بھی آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، لاؤ وہاج کو میں خود میڈیسن دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ ادویات دودھ میں مکس کر کے اسے دینے لگا۔ یہ لو بیٹا پیو۔ مگر نہ جانے کیوں پہلی دفعہ مومنہ نے اسے پیچھے سے نفی میں اشارہ کیا کہ تم نے وہ گلاس نہیں پینا۔ مومنہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا، وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہاب مسلسل پیچھے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے چچا جان نے مڑ کے مومنہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ پینے میں مسئلہ ہے؟ وہاج نے پہلی بار ضدی انداز میں گلاس زمین پہ دے مارا۔ مجھے ان کے ہاتھ سے پینا ہے چچا جان، مجھے آپ کے ہاتھ سے نہیں پینا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے وہ پلا دیں گی۔ یہ دیکھ کے تو وقار صاحب کو غصہ آ گیا، اسے پلا دینا۔ یہ ساری میڈیسن مکس کر کے مومنہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آج پہلی دفعہ وہاج نے وقار صاحب کی کسی بات سے انکار کیا تھا، وہ بھی مومنہ کی وجہ سے۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے دودھ کا گلاس تو دے دیا تھا وہاج کو، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مانا تھا یہ میڈیسن وہاج کو دینے کو۔ چلو اب شاباش، آپ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، مجھے اب تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ تم میری دوست ہو نا، تم نے بولا ہے تم میری دوست ہو، تم میرے ساتھ باتیں کرو۔ وہاج ضدی انداز میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس نے دونوں چیئرز گھسیٹ کے کھڑکی کے پاس کی تھی اور آ کے دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، بچوں کی طرح چاند کو دیکھتا ہوا باتیں لگا ہوا تھا۔ مومنہ بار بار اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کن گہری سوچوں میں مگن ہو گئی۔ کتنا حسین ہے یہ شخص، کاش کوئی اس جیسا مرد میری قسمت میں لکھا ہوتا جو ٹھیک ہوتا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ حسین شخص، چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا وہاج؟ اس نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہاج آہستہ سے قریب ہوا، اس کے قریب سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا مومنہ۔ مومنہ کی آنکھیں پتھرائی تھی، اس نے وہاج کی طرف دیکھا۔ پہلی دفعہ مومنہ کا دل شدت سے دھڑکا، جیسے اسے اپنے دل میں محبت کا احساس جاگتا ہوا محسوس ہوا ہو۔ میں کون سا وہاج تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ وہاج نے اس کے ہاتھ آگے کیا تو اس نے فوراً سے وہاج کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ تم بھی مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گی، وعدہ کرو۔ اس نے مومنہ کے کندھے پہ سر رکھتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کافی وقت بعد مومنہ کو احساس ہوا وہ نیند کی وادیوں میں جا رہا ہے۔ اسے اپنا سہارا دے کے اٹھایا
بیڈ کی طرف لے کے آئی تھی، وہاں پہ اسے لٹایا۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ، یہاں میرے پاس ہی بیٹھے رہنا۔ اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دھیرے دھیرے وہاج کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے عجیب سی عادت ہونے لگی تھی۔ جب تک مومنہ اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، وہ تب تک نیند کی وادیوں میں نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح آج بھی مومنہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مومنہ خود جا کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے جذبات کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بار بار دل اس شخص کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ جی بڑے صاحب جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ صبح صبح وقار صاحب نے جب ملازمہ کو بلایا تو وہ فوراً سے دوڑی چلی آئی۔ اس کے تو رنگ ہی اڑے ہوئے تھے، نہ جانے کیوں وقار صاحب نے اسے بلایا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے کچھ پیسے رکھے۔ ملازمہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیسا کام ہے؟ کچھ سمجھی نہیں صاحب جی۔ اور یہ پیسے کس چیز کے؟ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، یہاں تک کہ بی جان کو بھی۔ جی صاحب جی، وہ ملازمہ بی جان نے گھر میں رکھی ہے جو اس کا خیال رکھتی ہے۔ تم نے بس اس کی جاسوسی کرنی ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں۔ رانی تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور وقار صاحب کو انکار کرتی تو اس کا صاف مطلب تھا کہ اس کام سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اس وقت وہ کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب جی، لیکن مجھے پیسے نہیں چاہیے، رکھ لو۔ زبردستی اسے پیسے تھما دیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر آ گئی۔ آتے ہی اس نے اپنے کوارٹر میں پیسے رکھ دیے۔ لیکن میں جانتی ہوں مومنہ حق پہ ہے، وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ میں جانتی ہوں وہاج کو یہ لوگ پاگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں کبھی بھی حقیقت نہیں بتاؤں گی وقار صاحب کو۔ آپ نہ ہی کبھی چالیں اور سازشیں کام آئیں گی۔ بی جان، میں آپ کو ایک بات بولوں؟ مومنہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھی ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ بی جان نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ خود ہی آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں بی جان، بس مجھے سکون ملتا ہے، اس وجہ سے دبا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو۔ بی جان، وہاج کو کیا ہوا تھا؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد اچانک ایک دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد یہ ایسا ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹرز نے پہل بولا تھا کہ اتنی زیادہ چوٹ نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس کی حالت ایسی ہونے لگی تھی۔ تو چچا جان جو ہیں وقار صاحب، ان کے باقی فیملی والے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سارے باہر کے ملک ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بس یہاں پہ رہتے ہیں، وہاج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہاج کے لیے یہاں پہ ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے بی جان کی طرف دیکھا۔ کاش یہ بات سچ ہوتی کہ وہ وہاج سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ وہاج کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ اس نے بے دھڑک یہ بات کہہ دی۔ کمرے میں آتی ہوئی رانی یہ بات سن چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کے انہوں نے مومنہ کو بولنے سے منع کیا۔ رانی کے جانے کے بعد وہ کہنے لگی، تم نے ایسا کیوں محسوس کیا؟ بی جان، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہاج کو غلط میڈیسن دی جاتی ہے، جسے ان پہ غنودگی چھا جائے۔ میں بے شک پڑھی لکھی نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں کے بارے میں جانتی ہوں۔ اس نے نرمی سے بی جان کو سمجھانا چاہا۔ اچھا بیٹا، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن تم وہاج کا خیال رکھو۔ میں جانتی ہوں تم وہاج کے ساتھ مخلص ہو، اور خیال رکھو، وعدہ کرو میں مر بھی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم نے ہمیشہ ایسے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے احسانوں کا بدلہ ضرور اتارے گا۔ نہیں بی جان، میں کوئی احسان نہیں کر رہی، انسانیت کے ناطے میں کبھی بھی ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بس آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے طریقے سے وہ میڈیسن کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ ہاں بیٹا، جو تمہیں ٹھیک لگے، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ میرا پوتا تمہارے حوالے، انہوں نے محبت سے کہا، مگر وہ چاہ کے بھی بی جان سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ اس کے چچا جان آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے بی جان کے لائٹ چلی گئی۔ اوہ، یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ جنریٹر بھی آن کرواتی ہوں۔ بی جان،
میں وہاج کے پاس جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اندھیرے سے اسے کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے آہستگی سے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ وہاج کہاں ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہاج وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھام کے بولی، کیا ہوا ہے؟ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاج نے پہلی دفعہ اپنا سر اس کے کندھے میں چھپا دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مومنہ کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مومنہ نے لرزتے دل کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ لمحہ عجیب تھا، اندھیرا، خوف، اس کے بیچ میں پیدا ہونے والا سکون، یہ سب کچھ عجیب تھا۔ آہستگی سے اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ موبائل کی لائٹ مومنہ کے چہرے پہ پڑی۔ وہاں جس کے چہرے کو دیکھنے لگا، تم میرے پاس ہی ہونا، یہاں سے جانا مت، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مومنہ کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ مومنہ نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ڈرنا نہیں۔ اتنے میں لائٹ بھی آ چکی تھی۔ وہ کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تمہیں اندھیرے سے ڈر کیوں لگتا ہے وہاج؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں سب کچھ کھو دوں گا اندھیرے میں۔ اس کی بات سن کے وہ حیران رہ گئی۔ نہیں، بس ویسے ہی مجھے ڈر لگتا ہے نا، وہ نرمی سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد تم نے نہیں ڈرنا، تم تو بہت بہادر ہونا، اچھے والے، بالکل شیروں کے جیسے۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالکل، میں شیروں کے جیسا ہوں۔ ویسے مومنہ نے تمہیں میں نے بہت بار روتے ہوئے دیکھا، تم روتی کیوں ہو؟ اس کی معصوم آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ مومنہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں وہاج۔ میں پہلے اتنی اداس نہیں رہتی تھی۔ میں جب سوچتی ہوں وہاج جب ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاج مجھ سے دور چلا جائے گا، میرا دل بند ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گی جب مجھ سے دور جائے گا۔ تمہارے دشمن بہت طاقتور ہیں وہاج، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ وہ بے خودی کے عالم میں بول رہی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہاج معصوم بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بولا۔ پہلی بار وہاج نے کسی بڑے آدمی کی طرح بات کی، مگر کہیں نہ کہیں اس کی آواز میں بچوں جیسی آواز بھی شامل تھی۔ اگلے دن مومنہ چوری چپکے حویلی سے باہر چلی گئی، اس کی ساری میڈیسن لے کے گئی۔ جب ڈاکٹر کو اس کی میڈیسن دکھائیں تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ایک مرد کو دی جا رہی ہیں جو کہ بالکل آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، یہ دماغ کو کمزور کرنے والی جو کسی نارمل انسان کو پاگل بنا سکتی ہیں۔ مومنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مطلب اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا، تو ان میڈیسن کے بدلے جو انسان کو واپس نارمل لائف کی طرف لے کے آئیں، وہ میڈیسن آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ وہ کافی زیادہ مہنگی ہیں۔ اب پیسوں کی ٹینشن مت لیں۔ مومنہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی، اپنی ماں کا حال پوچھنے آئی۔ ساتھ ہی ساتھ آج اسے تنخواہ ملی تھی جس میں اس نے وہاج کی بھی میڈیسن لے لی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی ماں کے پاس آئی۔ اماں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی ماں کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کیوں تم خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس آپ کا علاج ہو رہا ہے نا، اچھے سے ہو رہا ہے۔ بیٹا حویلی میں وہاں امیر لوگ ہیں، تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ ہاں اماں جان، سب کچھ بہت اچھا ہے، آپ بس میری وجہ سے پریشان مت ہوا کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ یہاں پہ نرس ہے نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہاری ڈاکٹر دوست وہ بہت اچھی ہے، باقی سبھی بھی یہاں پہ بہت اچھے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی پیشانی پہ آخری دفعہ بوسہ دیا، اس کے بعد باہر آ گئی۔ آج سارا دن مومنہ گھر پہ نہیں تھی، کسی اور ملازمہ نے اس کا خیال رکھا۔ آتے ہی بی جان اسے کہنے لگی، وہاج ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ مومنہ کہاں چلی گئی، مومنہ کہاں چلی گئی، جا کے اس کو دیکھو۔ مومنہ کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، میں پوتے کو بری عادتیں لگا رہی ہو، بی جان نے شرارت سے کہا تھا۔ مومنہ کہاں ہو تم؟
وہ مومنہ کو بلاتا ہوا آیا۔ ویسے اس کی زبان سے تمہارا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ مومنہ مسکرا کے اس کے پاس آئی۔ چلو کمرے میں، تمہیں بتاتا ہوں۔ ہلکی ہلکی رات ہونے لگی تھی، موسم بھی کافی زیادہ خراب تھا۔ وہ اسے لے کے اندر آ گیا۔ یہ دیکھو، اپنے کھلونے دکھانے لگا۔ یہ چچا جان میرے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دکھا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے، چچا جان مجھے کہتے ہیں تم پاگل ہو، تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، میں تم سے جائیداد لے لوں گا۔ پتہ نہیں، چچا جان عجیب سی باتیں میرے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ معصومیت سے اسے بتانے لگا، مومنہ اگر میں پاگل ہوں تو میرے ساتھ شادی کر لو نا۔ اس نے مومنہ کی طرف دیکھا اور مومنہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں چڑھا کر کہا، پاگل ہو کیا؟ نہیں ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی وہاج۔ اس نے وہاج کی کال پہ ہاتھ رکھا۔ وعدہ کرو مومنہ۔ اس نے مومنہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ ان دونوں کے درمیان پہلی بار کھلا اعتراف تھا کہ وہ واقعی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ تو اس کا بچپنا سمجھتی تھی۔ وہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو کبھی مومنہ جیسی لڑکی کو کیوں اپنی زندگی میں قبول کرے گا؟ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کیسے اس کی زندگی میں آ گئی، کیسے اس کے پاگل پن کو کم کر رہی ہے۔ چچا نے رات کے وقت اپنے کمرے میں کھڑے ہو کے سگریٹ کے کیڑے کیڑے کش لگاتے ہوئے سوچا، آنکھیں بند کرتے تو آنکھوں کے سامنے مومنہ کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ بار بار وہاج کا بچپنا کم ہوتا ہوا انہیں محسوس ہو رہا تھا، اور وہ لڑکی ہی ان سب کی وجہ تھی جو اسے سنبھال رہی تھی، اسے ان باتوں کی طرف لے کے آتی تھی جو بڑوں والی تھی، جو اسے ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے لیے خطرہ بن جائے گی، وہ بڑبڑائے تھے۔ صبح صبح مومنہ صوفے پہ سو رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کے قدموں والی سائڈ پہ وہاج اس کے قدموں میں سر رکھے ہوئے سو رہا تھا، جبکہ رات کو تو وہاج بیڈ پہ سویا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، آج یہاں پہ کیوں سو رہا ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ جب آئی تھی چنچل مزاج ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، مگر اب وہ کچھ سنجیدہ ہونے لگی۔ وہ تمہیں پتہ ہے، مجھے وہاں پہ اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں یہاں آ کے سو گیا، نیچے زمین پہ۔ یہاں مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اسے بتانے لگا، تب فوراً سے کہنے لگی، نہیں، آج کے بعد ایسے نیچے نہیں سونا، اوکے؟ اچھے بچے ہو نا تم، محبت سے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، اس کی داڑھی کو ٹھیک کرنے لگی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی آپ کی داڑھی ہو گئی، میں آپ کی داڑھی کاٹوں گی، پھر اور زیادہ اچھے لگو گے۔ وہ شاور لے کے چینج کر کے آیا، اس کی داڑھی وغیرہ بنائی، اس کے بال ٹھیک کیے۔ وہ آج خوبصورت لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بار بار وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ ہوتا تو وہ کتنا حسین ہوتا اگر وہ ٹھیک ہوتا۔ وہ بار بار یہی سوچتی تھی۔ اس کے چوڑے شانے، ستواں ناک، اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال، یہ دیکھ دیکھ کے مومنہ کا دل عجیب انداز میں دھڑکتا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ جب سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اس کا موبائل بجنے لگا، اس نے وہاں پہ پڑا ہوا موبائل اٹھایا تو ہسپتال سے اس کی دوست کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی، موبائل کان کے ساتھ لگایا، دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے وہ گرنے والے انداز میں نیچے زمین پہ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ اماں جان، مجھے اماں جان چھوڑ کے چلی گئیں، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ۔ وہ چلانے لگی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کے بی جان بھی کمرے میں آ گئی۔ وہاج سہم گیا تھا اسے یوں روتا دیکھ کے۔ مومنہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہاج بچوں کی طرح اس کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ کس نے تمہیں تنگ کیا؟ کس نے ڈانٹا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، بتاؤ۔ اتنے میں بی جان بھی آ چکی تھی۔ اس کا موبائل اٹھایا تو ڈاکٹر نے بتایا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا۔ مومنہ کیا ہوا ہے؟ جنازے کے دن بھی بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اسے دلاسا دے رہی تھی،
مگر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد وہ تو بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ بی جان نے اسے حویلی میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ حج کا خیال رکھتی، اس کے ساتھ باتیں نہیں کرتی، اس کی میڈیسن وغیرہ اس نے چینج کر لی تھی۔ اس کے چچا جان سے پوچھا، جو کچھ بھی کر رہے تھے، مگر دل تھا جیسے جینے کی تمنا ہی باقی نہ تھی۔ اس کے پاس صرف ایک آخری سہارا اس کی ماں تھی، جنہیں اس نے کھو دیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ آدھی رات کو وہ حج کی آنکھ کھلی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا دماغ بہت عجیب طرح کی سوچوں میں مگن تھا۔ بچوں جیسی حرکتیں تو ختم ہونے لگیں۔ ابھی اٹھا تو اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بار بار مومنہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھومنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فوراً سے جا کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر کچھ ٹھنڈا پانی پڑا تو اس کی کچھ سوچیں کم ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہی کچھ فریش ہوا، سادہ سے حلیے میں آئینے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ کبھی اس کے دماغ میں بچوں جیسی حرکتیں آنے لگ جاتی تو کبھی وہ میچور لگنے لگ جاتا۔ کچھ عجیب سا تھا۔ اپنے چچا کی باتیں، اپنے چچا کا لہجہ، ہر چیز اسے سمجھ آنے لگی۔ ابھی ہی تو وہ کچھ ہوش میں آیا۔ کل رات بھی اس کی یہی حالت ہوئی تھی، پرسوں بھی یہی ہوا تھا۔ اب مومنہ رات کو اس کی کمرے میں نہیں ہوتی، وہ الگ سوتی تھی۔ اس وجہ سے اکثر رات کو مومنہ ناواقف تھی کہ اس کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا ہوا ہے؟ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہاج کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اتنا برا خواب دیکھا تمہیں دیکھ کے۔ تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ وہاج نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی سنجیدگی، مومنہ نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جیسے نارمل بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پھر سے ویسے ہی بچوں کی طرح بات کرنے لگا۔ شاید وہ مومنہ کے سامنے بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہونے لگا ہے۔ وہاج میری بات سنو۔ اس نے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ ہاں بولو مومنہ، اس نے نرمی سے بچوں کی طرح کہا۔ وہاج تمہیں پتہ ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ مومنہ نے جلدی سے اسے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، پتہ ہے مجھے۔ وہ بچوں کی طرح بولنے لگا، تم مجھ سے شادی کر لو، پھر اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، ایسے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور وہ یہ سن چکی تھی کہ اس کے چچا جان اسے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، اپنی ماں کو کھو چکی تھی۔ وہ وہاج سے محبت کرنے لگی۔ وہاج کے بغیر وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نکاح کر لیں۔ اور وہاج کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بول رہا تھا، ہاں کر لیتے ہیں۔ اس کے لمس کو اپنی گال پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ وہاج اس کی طرف دیکھنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں ہم نکاح کر لیں گے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، چچا جان کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اسے حویلی سے لے جانا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتی تھی وقار صاحب 2 دن کے لیے حویلی سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ بی جان کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، بی جان، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں وہاج کو بھی باہر لے کے چلی جاؤں۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو وقار صاحب منع کرتے ہیں کہ اسے باہر نہیں لے کے جانا، اس وجہ سے تم نہیں لے کے جا سکتی، پلیز۔ اچھا ہو جائے گا، ہاں مجھے جانا ہے، اب مجھے بس ایک دفعہ باہر نہیں جانے دیتی، مجھے مومنہ کے ساتھ جانا ہے، وہ ضدی انداز میں بولا۔ بی جان کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، پھر تم دونوں جلدی واپس آ جانا۔ وہ پہلے ہی اپنی دوست کو کال کر کے کہہ چکی تھی، جبکہ الفت نے بہت زیادہ منع کیا تھا کہ یار ایسا مت کرنا، وہ امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر وہ بار بار الفت کو کہہ رہی تھی، پلیز یار تم اس کا چیک اپ بھی کر لینا، ہم چیک اپ بھی کروا لیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
نکاح کے بعد اس کا چیک اپ کروانے کے لیے ہسپتال لے گئی۔ اس کے ساتھ الفت ہی گئی تھی۔ اچانک سے ڈاکٹر کے جانے کے بعد الفت نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ الفت خود ایک ڈاکٹر تھی۔ کہنے لگی تم ٹھیک ہو نا؟ پھر تم اس سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ یہ سن کے بے ساختہ ہی وہاج کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا ہوا کہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر یہ بات اس کو بھی پتہ چل جائے، یہ بات اس کو پتہ چل جائے گی میں ٹھیک ہوں، تو حویلی والوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چل جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کسی کو بھی پتہ چلے، بس میں اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے؟ الفت نے سنجیدگی سے کہا۔ جتنی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں اس کا احسان مند ہوں۔ اگر مجھے پوری زندگی بھی اس کا غلام بن کے گزارنی پڑے تب بھی گزار لوں گا، لیکن ابھی میں اس کے سامنے بچہ ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے راز کا احترام کریں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ آپ میری دوست کا دل نہیں توڑیں گے، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھو ڈاکٹر نے بولا ہے زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر بار بار الفت کی عجیب نگاہوں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاج کو لے کے واپس آ گئی حویلی۔ وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا ان دونوں کا رشتہ بدلنے میں، اور وہ اس کے تو اپنے ہی جذبات عجیب طرح سے بدلے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ وہاج جانتا تھا یہ آخری رات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ اس کے لیے وہ سوپ بنا کے لائی تھی، یہ لو جلدی سے کھا لو۔ نہیں، اس کے سامنے کیا، تم نہیں کھاؤ گی، تم بھی آج دلیا ہی کھا لو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بیوی کی بات مانتے ہیں نا، چلو شاباش، جلدی سے کھاؤ۔ اچانک ایک دفعہ پھر سے اس کی داڑھی پہ لگا تو وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ ہمیشہ وہ اس کے لیے رومال استعمال کرتی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے کبھی اس کے منہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، کبھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ اس کی داڑھی پہ دلیا صاف کیا۔ اب مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ وہاج محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موسم کافی زیادہ خراب تھا، باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے دلیا دینے کے بعد میڈیسن لے کے آئی۔ یہ لو کھا لو، یہ مجھے ختم کرنے والی تو نہیں، تم تو نہیں مجھے زہر دے رہی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، ایسا کرنے سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے۔ مومنہ کی یہ بات سن کے وہ انگلی رکھ چکا تھا۔ دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی۔ وہ اسے خاموش کروا گیا۔ وہاج کے لمس میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ آہستگی سے وہاج کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے سکون مل رہا تھا، تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ چلو شاباش، سو جاؤ، مومنہ نے نرمی سے کہا تھا۔ آج آپ میری قربت میں، آج میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور مومنہ کو حیرت ہوئی تھی۔ سچ میں وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں سچ میں، آج اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہ جانے خود کب وہاج نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ جب وہاج کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر فرش پہ پڑی تھی۔ رات وہ ایسے بے ہوشوں کی طرح سویا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ فرش پہ چوڑیاں، اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ مومنہ، مومنہ کہاں ہو تم؟ وہ پاگل ہی لگ رہا تھا، کیونکہ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ مومنہ، بی جان مومنہ کہاں ہے؟ اس وقت وہ صحیح سلامت اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ وہاج بیٹا، مومنہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے ملازمین سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی کافی چوڑیاں لاؤنج میں بھی ٹوٹی دیکھ چکا تھا، جس پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ غصے میں گارڈ سے پوچھنے لگا، اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے گارڈ کو مجبور کر دیا۔ وہ صاحب جی انہیں لے کے چلے گئے ہیں۔ کہاں لے کے چلے گئے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے چچا جان کا، کس حد تک یہ گریں گے؟ وہ جانتا تھا کہاں لے کے گیا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اسے لے کے پہنچ چکا تھا۔ جلدی سے اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی کمرے میں مومنہ تھی۔
اس کے چچا جان وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا میری مومنا، تم ٹھیک ہو؟ محبت اور اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کسی نے چھوا تو نہیں؟ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ مومنا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو نا؟ میں ڈر گیا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنی مومنا کو کھو دیا۔ مومنا میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے اس کے چچا جان بھی پیچھے سے آ چکے تھے۔ واہ واہ، میں تو بہت پہلے جانتا تھا یہ لڑکی تمہیں ٹھیک کر گزرے گی۔ وہی کیا نا؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ چچا جان، آپ کے خلاف سارے ثبوت پولیس کے پاس پہنچ چکے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب پولیس جانے اور آپ جانے، اتنے میں پیچھے سے پولیس بھی آ چکی تھی۔ جائیداد کے لالچ میں چچا جان آپ بہت حد تک گر چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خوشیاں دینے کے لیے اپنے بھائی اور اس کے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا چچا جان، لے کے جا چکی تھی پولیس والے۔ مومنا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اسے احساس دلا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ محبت اور عقیدت بھرا بوسہ دیا، اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ ابھی بی جان کو ساری حقیقت بتا دی۔ موت کے منہ سے نکالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ مومنا تھی، اور بی جان بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ آج مومنا اس کی دلہن بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا مومنا کے پاس آیا، جس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ وہاج کو دیکھنے لگی۔ پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھتے ہی کتنی شدت سے اس کا جی چاہا، کاش یہ شخص اس کا شوہر ہوتا۔ آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آپ، مکمل طور پہ میری لگ رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں پہ ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میری روح کا سکون ہو تم، بہت زیادہ سکون۔ وہاج کی بات سن کے آہستگی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا جس کا مجھے خیال رکھنا ہوگا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے ساتھ میں نے زندگی کتنی انجوائے کی۔ یار قسم سے کاش تم نے ان لمحات کو کسی کیمرے میں قید کیا ہوتا، میں بھی دیکھنا چاہتا تھا میں کیسی بچوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، کیسے تمہیں تنگ کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہاج، میں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح آپ کا خیال رکھا۔ اس نے اپنی مہندی سے سجا ہوا، چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ اس کی گال پہ رکھا۔ اس کی گال پہ چوڑیوں کی کھنک کی آواز آئی تھی۔ وہاج نے محبت سے اس کی ہتھیلی پہ بوسہ دیا۔ مومنا، جی میری جان، میری زندگی، اس نے وہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ واقعی میں مجھے ایک ماں کی طرح پالا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ جانتا ہوں آپ میری بیوی ہو، لیکن مجھے اولاد کی طرح پالتی رہی ہو پورا 1 سال۔ یہ وقت کم نہیں ہوتا، اس میں میری ہر حرکت آپ نے برداشت کی۔ کاش میں وہ خوبصورت لمحات دیکھ سکتا۔ بی جان مجھے بتاتی ہیں کیسے میں تمہیں تنگ کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔